کراچی کے ایک مصروف مگر باوقار علاقے میں واقع ایک درمیانے درجے کے گھر میں ایک مذہبی مسلم خاندان رہتا تھا۔ اس گھر کے سربراہ حاجی عبد الرحمن ایک نرم گفتار، دیانتدار اور اصول پسند انسان تھے۔ وہ 55 سال کے تھے۔ فجر کی آذان کے ساتھ جاگنا، مسجد جانا اور پھر دن بھر حلال روزی کمانا ان کی زندگی کا معمول تھا۔ ان کی اہلیہ خدیجہ بیگم گھریلو خاتون تھیں، مگر علم اور دانائی میں کسی سے کم نہ تھیں۔ وہ بچوں کی تربیت کو عبادت سمجھتی تھیں اور ہر کام میں اللہ پر توکل رکھتی تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا عارف جو سافٹ ویئر انجینئر تھا، بیٹی مریم جو یونیورسٹی میں میڈیا سٹڈیز پڑھ رہی تھی، اور سب سے چھوٹا بیٹا حمزہ جو کالج میں پڑھتا تھا اور نئی ٹیکنالوجی کا دیوانہ تھا۔ یہ ایک ایسا خاندان تھا جو دین اور دنیا کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش میں ہر دن نئے سوالات اور آزمائشوں سے گزرتا تھا۔ عارف بچپن سے ہی ذہین اور محنتی تھا۔ اس نے بہترین نمبرات کے ساتھ تعلیم مکمل کی اور ایک بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی۔ تنخواہ اچھی تھی، سہولیات بہترین، مگر ایک شرط تھی: کمپنی کا کلچر۔ وہاں سودی نظام، غیر اخلاقی میل جول اور جھوٹے وعدے عام تھے۔ شروع میں عارف نے خود کو الگ رکھنے کی کوشش کی، مگر آہستہ آہستہ دباؤ بڑھنے لگا۔ ایک دن اس کے باس نے کہا، عارف، اگر تم اس پروجیکٹ میں کچھ نمبرز ایڈجسٹ کر دو تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ معمولی بات ہے، سب کرتے ہیں۔ عارف کے دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دھوکہ ہے، مگر ترقی بھی اسی سے جڑی تھی۔ گھر آ کر اس نے خدیجہ بیگم سے بات کی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم سچ پر قائم رہو گے تو اللہ بہتر راستہ کھول دے گا۔ حاجی عبد الرحمن نے بھی یہی کہا، حرام کا ایک لقمہ بھی دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ عارف نے رات بھر سوچا، نماز میں دعا کی اور اگلے دن باس کو صاف انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پروجیکٹ سے ہٹا دیا گیا۔ دل میں خوف تھا، مگر سکون بھی۔ شناخت کا بحران۔ مریم ایک باصلاحیت طالبہ تھی۔ وہ میڈیا کے ذریعے معاشرتی اصلاح کرنا چاہتی تھی، مگر یونیورسٹی کا ماحول اس کے لیے چیلنج بن گیا۔ سوشل میڈیا پر فالوورز بڑھانے کے لیے اساتذہ اور دوست اکثر اسے مشورہ دیتے کہ وہ زیادہ بولڈ بنے، حجاب چھوڑ دے اور متنازع موضوعات کو سنسنی خیز انداز میں پیش کرے۔ ایک دن اسے ایک مشہور ڈیجیٹل چینل سے آفر ملی۔ شرط یہ تھی کہ وہ اپنی مذہبی شناخت کو پس منظر میں رکھے۔ مریم الجھن میں تھی۔ شہرت، پیسہ اور اثر و رسوخ ایک طرف اور اس کی اقدار دوسری طرف۔ وہ رات کو خدیجہ بیگم کے ساتھ بیٹھی۔ ماں نے کہا، بیٹی، عزت اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اپنی پہچان بیچ دو گی تو تمہاری آواز کھوکھلی ہو جائے گی۔ مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی شناخت کے ساتھ سچ بولے گی۔ اس نے ایک یوٹیوب چینل شروع کیا جہاں وہ جدید مسائل پر اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے لگی۔ ابتدا میں ناظرین کم تھے، مگر آہستہ آہستہ اس کی سچائی لوگوں کے دلوں تک پہنچنے لگی۔ نوجوانی اور گمراہ کن چمک۔ حمزہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ موبائل اور گیمنگ میں گزارتا تھا۔ وہ دین سے دور نہیں تھا، مگر اس کی ترجیحات بدل رہی تھیں۔ ایک دن اس کے دوستوں نے اسے ایک کرپٹو اسکیم میں پیسہ لگانے کو کہا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ چند ہفتوں میں رقم دگنی ہو جائے گی۔ حمزہ نے اپنے والد سے چھپ کر کچھ پیسے لگا دیے۔ چند دن سب ٹھیک رہا، پھر اچانک اسکیم بند ہو گئی، پیسے ڈوب گئے۔ حمزہ خوف زدہ اور شرمندہ تھا۔ اس نے سچ بتا دیا۔ حاجی عبد الرحمن نے غصہ نہیں کیا، بلکہ کہا، بیٹا، نقصان سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان سچ چھپائے۔ اب ہم اسے سبق بنائیں گے۔ انہوں نے حمزہ کو ساتھ بٹھا کر حلال اور حرام، صبر اور تحقیق کی اہمیت سمجھائی۔ حمزہ نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی بھی کام میں تحقیق اور مشورہ ضرور کرے گا۔ بیماری اور صبر۔ ایک سردیوں کی صبح حاجی عبد الرحمن کو دل میں شدید درد محسوس ہوا۔ انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بائی پاس سرجری ضروری ہے اور اخراجات زیادہ ہوں گے۔ خاندان پریشان ہو گیا۔ عارف کی نوکری غیر یقینی تھی، مریم کی آمدنی کم اور بچت محدود، مگر خدیجہ بیگم نے کہا، اللہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی دیتا ہے۔ مریم نے اپنے چینل پر والد کی اجازت سے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے صبر، دعا اور امید کی بات کی۔
لوگوں نے دل کھول کر مدد کی۔ عارف کی کمپنی میں اچانک ایک نیا مینیجر آیا جس نے عارف کی ایمانداری کو سراہا اور اسے ایک بہتر پوزیشن آفر کی۔ سرجری کامیاب ہوئی۔ حاجی عبد الرحمن نے شکر ادا کیا اور کہا، یہ سب تم لوگوں کے صبر اور سچائی کا پھل ہے۔ ایمان اور توازن۔ وقت گزرتا گیا۔ عارف نے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا جو اسلامی فائنانس پر مبنی تھا۔ مریم کا چینل لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا اور وہ مثبت تبدیلی کی علامت بن گئیں۔ حمزہ نے ٹیکنالوجی کو سیکھ کر ایک ایپ بنائی جو نوجوانوں کو حلال سرمایہ کاری کی رہنمائی دیتی تھی۔ خدیجہ بیگم نے ایک بات ہمیشہ دہرائی، دین اور دنیا دشمن نہیں، بس نیت درست ہونی چاہیے۔ یہ خاندان جدید دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی اقدار پر قائم رہا۔ انہوں نے سیکھا کہ ایمان صرف عبادت نہیں بلکہ ہر فیصلے میں سچ، صبر اور توکل کا نام ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور دل اللہ سے جڑا ہو تو ہر دور میں راستہ مل جاتا ہے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اپنی شناخت پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آزمائشیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ جدید دنیا میں بھی دین کے اصول رہنمائی